السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق پال نیوز کے پروگرام چلتے چلتے میں آج میں جہلم سے ملحقہ علاقہ محلہ اسلام پورہ میں آیا ہوں، جہاں پر ایک سماجی تنظیم القاسم انسٹیٹیوٹ برائے اسپیشل ایجوکیشن میں پہنچا ہوں۔ اس وقت میں اس کے مرکزی گیٹ سے ان ہو رہا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ القاسم انسٹیٹیوٹ کے بچے اس ادارے میں کیسے تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اس میں موجود سٹاف، ڈرائیورز اور سارے اپنی ڈیوٹی پہ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ناظرین بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے کی گاڑیاں ہیں اور آپ کی نظر پہلے ان کے جو ڈرائیورز ان پہ سے گزری ہے، تو ابھی یہ القاسم انسٹیٹیوٹ کی گاڑیاں ہیں جو مختلف روٹ سے بچوں کو لے کر القاسم انسٹیٹیوٹ آتی ہیں۔ القاسم انسٹیٹیوٹ کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور یہ شیڈ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے جو ہیں، جنہیں ہم خصوصی بچے کہتے ہیں، وہ کس طرح اپنے معاملات زندگی کو چلا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھے انداز میں یہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ان کا ایک دیدنی ہے کہ یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہے کہ یہ بچے اپنی انجوائمنٹ میں جھولے لے رہے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک صحت مند سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آج ان کے القاسم انسٹیٹیوٹ کے آفس میں کہ وہاں پہ ان کی جو انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، کونسل کے اراکین اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ القاسم انسٹیٹیوٹ کا جو پریکٹیکلی ان کی لیبارٹریز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یا یہ کہہ لیں کہ ان کی ورک شاپ جو ہیں یہ وہ ہیں، یہ ان بچوں کی جو سرگرمی ہوتی ہیں یہ وہ بورڈ پہ چسپاں کی ہیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ یہ پرنسپل صاحب کا آفس ہے اور اس میں یہ بیٹھ کے اپنے اسکول کے جو سلسلہ ہے ان کو چلاتی ہیں۔ تو ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بچوں کی جو گروپس ہیں ان کی حاضری ہے اور ان کو کون کون کلاس ٹیچر جو ہیں وہ چلا رہی ہیں۔ جی میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں کونسل کے آفس میں۔ یہاں پہ طارق بٹ صاحب جو ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر القاسم انسٹیٹیوٹ کے لیے آئے اور اس سکول کو اجاگر کرنے میں ہماری مدد کی۔ اس ادارے کی بنیاد ڈاکٹر میجر یوسف صاحب اور محترمہ ساجدہ احمد، جو کہ آپس میں کزن ہے، ایک بچہ ڈاکٹر میجر یوسف صاحب کا تھا اور ایک بچہ محترمہ ساجدہ کا تھا۔ ان لوگوں نے 1985 میں لالہ زار کالونی میں 2 بچوں کے لے کے اس ادارے کی بنیاد رکھی، جو آج بڑھتا بڑھتا اس وقت تقریباً ہمارے پاس 80، 90 اور تقریباً 100-120 تک بھی بچے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ریاض اللہ داد انصاری صاحب تھے۔ یہ 3 بندوں کی ٹیم نے القاسم انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور اللہ داد انصاری صاحب ایز اے ایڈمنسٹریٹر اس ادارے میں بیٹھے رہے۔ اس وقت فنڈنگ کے لحاظ سے ڈاکٹر میجر یوسف صاحب نے اس 1985 میں اللہ داد انصاری صاحب کو 42,000 روپیہ فنڈ میں دیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اس وقت القاسم انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ کونسل کے نام پہ ہے، اور اس میں 7 بندے ہم کونسل میں کام کر رہے ہیں جو والنٹیرلی کام کر رہے ہیں، جس میں کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ اسٹاف ہمارے پاس 20 کا ہے، 20 کے اسٹاف کو ہم تنخواہ دیتے ہیں
جس میں تقریباً ادارے کا منتھلی خرچہ 3.5 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ تو صرف 20 ان کا پیٹرول کی مد میں ہے۔ جو ان بڑوں نے ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے، اس ادارے میں اسکول یونیفارم فری، پک اینڈ ڈراپ فری، اور 12 بجے جو ہے نا بچوں کو ریفریشمنٹ فری دی جاتی ہے۔ کوئی کسی بچے سے فیس نہیں لی جاتی، اور اس میں اسکول میں کوئی مار بچوں کو نہیں دی جاتی، کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے پھل پھول رہا ہے، اور دن بدن اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے ان بچوں کے اور بچیوں کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہمت و توفیق دے، تاکہ اس ادارے کے جو ہے نا بچے اور بچیاں، ہمارا کام یہ ہے کہ یہ اصول کو ایسا کام سیکھے جا کے باہر جا کے معاشرے میں اپنے طور پہ کام کریں۔ اس ادارے کے بچے فارغ جو ہیں، کچھ بچے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کچھ نے کریانے کی دکان ڈالی ہوئی ہے، کچھ بچے سیل میننگ کر رہے ہیں، اور کچھ بچے گارڈز، میرا مقصد ہے ملازم ہیں، اور ان کے لیے اپنے والدین کے لیے ان کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے بھی یہاں سے فارغ ہوں وہ اپنے والدین کے لیے اپنی محنت اور مزدوری کر کے ان کا ہاتھ بٹائیں۔ جی بٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت والی بات ہے، تو تربیت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیا کیا یہاں پہ ہنر سکھا رہے ہیں؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں دینی تعلیم، ووکیشنل اور سپورٹس۔ ابھی حال ہی میں ہمارے 5 بچے نیشنل سپورٹس میں نیشنل کیمپ کراچی میں گئے ہوئے تھے، جو سلیکٹ ہوئے ہیں جرمنی کے لیے۔ 5 بچے مئی اور جون میں، یہ 5 بچے ود کوچ عرفان صاحب، یہ بچے ہمارے جرمن جا رہے ہیں مئی اور جون 2023 میں کھیلنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ یہ وہاں سے بھی القاسم انسٹیٹیوٹ کے لیے ٹائٹل لائیں، تاکہ جیلم کے لیے یہ بچے جو القاسم میں پڑھ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اس کا نام روشن کریں۔ اور اس سپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ بچے چائنا گئے، یہ بچے انڈیا گئے، یہ بچے دبئی فٹ بال میں کھیل کے آئے۔ وہ دبئی فٹ بال میں جب کھیل کے آئے تو القاسم انسٹیٹیوٹ میں آل پاکستان میں جیلم کی نمائندگی بھی ہوئی، اور وہ فٹ بال میں 2nd پاکستان آیا، آسٹریلیا سے آ رہا تھا۔ اس لیے ان بچوں کی ووکیشنل کے علاوہ ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی ایکٹیویٹیز، چونکہ یہ تقریباً 3 4 5 6 ملکوں میں کھیل کے ہیں، اور بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ جرمنی میں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ان بچوں کو اللہ پاک کامیاب و کامران کرے۔ اچھا بٹ صاحب، ایک بات بتائیے گا کہ آپ اس ادارے کے ساتھ منسلک جو لوگ رہے ہیں، جو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے بارے میں مختصر بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے وہ جو ڈونرز جو آپ کے ساتھ دستے تعاون بڑھاتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اس ادارے میں ہمارے ڈاکٹر میجر یوسف صاحب، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، 90 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، اور وہ ابھی بھی ادارے میں گائے بگائے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ داد انصاری صاحب کے، جو تقریباً 25 سے 26 سال اس ادارے میں بیٹھے ہیں۔ ان کے بعد ڈاکٹر محمد رشید صاحب تھے۔ اللہ داد انصاری صاحب کے فوت ہونے کے بعد ڈاکٹر رشید صاحب بیٹھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حال ہی میں ہمارے صدر تھے ملک محمد اصغر صاحب، وہ فوت ہوئے۔ اس کے بعد میری ڈیوٹی لگی، میں اس ادارے میں ایز اے صدر کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی اور نیک نیتی کے ساتھ ان بچوں کی خاطر کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ طارق بٹ صاحب۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ القاسم انسٹیٹیوٹ کی کونسل کے ذمہ داران اور بانی ممبران جو تھے، انہوں نے اپنے زندگی کا قیمتی وقت جو ہے وہ اس ادارے کے لیے دیا، اور اب طارق بٹ صاحب جو ہیں وہ بحیثیت کونسل صدر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں ان دیکھنے اور سننے والے لوگوں سے کہ انہوں نے ایک اپنا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا،
اس کے سلسلے میں بہت سارے احباب نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے. تو میں بٹ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے القاسم کے جو بچوں کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ کس بیس پہ کیا جا رہا ہے اور کتنے فنڈ میں ایک بچہ آپ اپنے نام پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جی طارق بھائی. ابھی ہم نے یہ ایک نئی اسکیم نکالی ہے بچوں کے اڈاپشن کے حوالے سے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی کوئی ایک بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے تو اس کا منتھلی 3,000 روپے ہے، تاکہ 100 روپیہ پر ڈے اس بچے کا خرچہ وہ اڈاپشن کرنے والا دے گا. اس کا ہم نام پتہ پورا ایڈریس اس بچے کے حوالے سے ان کے ساتھ منسلک کر دیں گے، اور ہر منتھ ان کو پوری تفصیل دیتے ہیں جو بچہ اڈاپشن کرتا ہے ان کے پیسوں کے بارے میں. تو میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جو بھی یہ پیغام سن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ القاسم انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں اور دیکھیں یہ بچے بچیاں کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے. ادارے میں جو ہمارا سٹاف ہے وہ بہت محنتی ہے، اور ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ادارے میں جو بھی سٹاف جو بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. بہت شکریہ طارق بٹ صاحب. اور میں تو ان کی باتوں سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر یہ طارق بٹ صاحب کی نظری کر دیں یہ شعر کہ جب ہم سے ملو گے تو پاؤ گے ہمیں مخلص، جب ہم سے ملو گے تو پاؤ گے ہمیں مخلص، ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ ان کی کارکردگی آپ کسی وقت بھی کسی ورکنگ ڈے میں آ کے چیک کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور ناظرین میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس اسکول کا ضرور وزٹ کیجیے گا. تعاون بڑھایا ہوا ان بچوں کے بہتر مستقبل میں نمایاں کا. اجازت چاہتا ہوں. اشتیاق پال نیوز. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں. مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دیکھتے رہیے